چھوٹا پیشاب رک رک کر آتا ہے مگر پانی اور لسی سے ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ کس کا مسئلہ؟ کھڑے ہوں، ادھر آئیں میرے محترم بھائیوں، پیشاب کرنے کا طریقہ ٹھیک کر لو، یہ سامنے آئے، ذرا بیٹھیں آپ، کوئی بات نہیں طریقہ کر لو یار، پیشاب کیسے کرتے ہو بھائی جان؟ ویسے بیٹھو، ایڑی اٹھاتے ہو کوئی؟ ایک ایڑی اٹھاؤ، رائٹ سائڈ کی اٹھاؤ، رائٹ سائڈ کی اٹھاؤ، اٹھا لی ہے، اپنے ہاتھوں کو نا یہاں رکھ لو۔ اب آپ کو سیدھا یورین والی جگہ پہ پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے؟ ہاں جی میرے بھائی ایسے پیشاب کیا کرو، ایک یہ طریقہ۔ اس کے بعد آپ نے جب پیشاب کر لینا ہے نا، کھڑے ہوں، آپ نے اپنی ایڑی اٹھانی ہے، دونوں ایڑیاں اٹھاؤ اور زور سے زمین پہ مارو، زور سے مارو، ایسے، پھر مارو، پھر مارو۔ یہ جتنے لوگ کہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب پیشاب کے بعد لیس آتی ہے ڈاکٹر صاحب، اور لوگوں نے نا واللہ یہ کاروبار بنایا ہوا ہے، اس کو جریان ہو گیا، اس کو تو یہ ہو جائے گا، اس کو تو یہ ہو جائے گا، اس کی تو ہڈیاں مر جائیں گی، یہ تو اندھی تے کمر ٹوٹ جائے گی، یہ تے نہ مرد ہو جائے گا، انہیں تے ماری جانا میں۔ اتنا ڈراتے ہیں، اتنا ڈراتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ ان کو ہدایت دے۔ میرے محترم بھائیوں، صرف پیشاب کرنے کا طریقہ ٹھیک کر لو، اور واللہ کئی لوگ صرف اس طریقے سے، ایک بندہ آیا کہتا 27 سال سے پیشاب کے قطرے آتے ہیں، 27 سال سے، اور میں نے دوائیاں کھا کھا کے مت مار دی۔ میں نے کہا بھائی صاحب یہ پیشاب کا طریقہ ایسے کرو، یقین جانو 10 دن کے بعد آیا کہتا ڈاکٹر صاحب الحمدللہ میں ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے لیے 3 کام کرنے ہیں، یہ پکڑیے گا ذرا۔ پہلا کام میرے محترم بھائیو، جب آپ نے پیشاب کرنا ہے نا تو یہ ایک ایڑی جو ہے نا اس کو اٹھا لو، اس کو اٹھا لو اور اس کو سمجھو۔ میرے محترم بھائیو، یہ جو پیٹ ہے نا، جب آپ ایڑی اٹھائیں گے نا تو یہ جو آپ کی یہ جو تھائز ہیں یہ بیلی کے اوپر پریشر بلڈ اپ کریں گی۔ آپ کا مثانہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے، مثانہ ایسے بنایا ہے، جب یہ یہاں سے اٹھ جائے گا اور ایڑی اٹھ جائے گی، وہ ایک سائیڈ کو ہو جائے گا، وہ ایک سائیڈ کو ہو جائے گا۔ زمین میں فورس آف گریوٹی ہے، اس نے اس کو کھینچنا ہے۔ جب پیشاب کرو گے تو پورا پیشاب آپ کے مثانے سے نالی سے نکل جائے گا۔ جو پیشاب کے قطرے نالی میں رہ جاتے ہیں میرے محترم بھائیوں، جب آپ وہ چلتے ہو، اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو، جھکتے ہو، وہ تب نکلتے ہیں۔ اب آپ نے پیشاب ایسے کیا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی ایڑی کو اٹھانا ہے، زور سے مارنا ہے، 1 2 3 4، اتنی زور سے جب مارو گے تو آپ کی نالی میں کوئی قطرہ رہنے لگا ہے؟ یہ کر کے پھر بیٹھ کے پھر ایک دفعہ پیشاب کرو۔ اس کے بعد بھی اگر دیکھو کہ قطرے ٹھیک نہیں ہوئے تو آپ 10 دفعہ ایسے بیٹھو، پھر اٹھ جاؤ، پھر بیٹھو، پھر اٹھ جاؤ، پھر بیٹھو، پھر اٹھ جاؤ۔ جب آپ یہ 3 کام اس طرح کرو گے، مجھے بتاؤ کوئی قطرہ آپ کی نالی میں پھنسے گا؟ پھنسے گا؟ اور آپ کو کوئی دوائی کھانے کی ضرورت پڑے گی؟ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، مشکل ہے نہ بناؤ۔ میرے محترم بھائیوں، چیزوں کو آسان کرو، چیزوں کو جتنا آسان کرو گے انشاءاللہ وہ ایک آخری سوال تھا، ہو گیا؟ چلو، جتنا چیزوں کو آسان کرو گے میرے محترم بھائیوں، جو آسانی پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اور جو مشکل بناتا ہے وہ اپنے لیے مشکل کھڑے کرے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔ دائیں طرف کے یہ درد تقریباً کس کو ہے؟ درد یہ آپ کو ہے؟ کدھر درد؟ ادھر آؤ۔ یہاں سے درد کہاں جاتا ہے؟ اگلے حصے میں پیچھے بھی ہے، پیچھے بھی ہے۔ آپ نے اس کا ایک دفعہ ایکس رے کرائے، اور ایکس رے کروایا ہے؟ ان کو نا آپ میرا نمبر دے دیجیے گا، یہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ پرابلم ہے، اس کو دیکھ کے پھر بتائیں۔ یہ بھائی نے سوال پوچھا یورک ایسڈ اور کولیسٹرول لکھنا تھا، کم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میرے محترم بھائیوں، یورک ایسڈ کو اور کولیسٹرول کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ جو میں نے آپ کو 5 کام بتائے ہیں نا، ایک تو یہ ٹھیک کرو، اور کھانے میں جو آدھا گھنٹہ پہلے پانی پینا ہے اس میں 2 چمچ ایپل سیڈر وینیگر کے پیو، 2 چمچ صبح اور 2 چمچ شام۔ یقین جانو یہ یورک ایسڈ 10 سے 15 دنوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے
جڑوں والا پھوڑا ہے، اس کا حل آپریشن بتاتے ہیں۔ یہ کس کو ہے؟ کھڑے ہو ذرا، کدھر ہے؟ ریڑھ کی ہڈی پہ ہیں۔ بھائی جان آپ نے صرف 3 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام، ادرک لہسن پودینہ اناردانہ اس کی چٹنی بناؤ، کلونجی میتھی دانے کا پانی صبح دوپہر شام کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پیو، ہلدی دال چینی والا دودھ۔ میرے محترم بھائی، یہ جو ڈاکٹر آپ کو زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ اینٹی بایوٹک دے دیتے ہیں، وہی دیتے ہیں ریشہ اس سے سڑ جائے۔ یہ 3 کام 15 سے 20 دن کرو، اور اس کے بعد قاری صاحب کو آ کے بتاؤ، انشاءاللہ نہیں تو ان سے میرا نمبر لے لیجئے گا، انشاءاللہ آپ 20 دنوں میں، کتنے عرصے سے آئیے؟ سال ہو گیا، 20 دنوں میں انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کلونجی میتھی دانے کا پانی کھانے سے آدھا گھنٹہ، آپ نے وہ ساری بات سنی ہے؟ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے، صبح بھی دوپہر بھی شام بھی۔ ادرک لہسن پودینے اناردانے کی چٹنی ہر کھانے کے ساتھ 1 بڑا چمچ، ہلدی اور دال چینی والا دودھ رات کو بھی پیو، بلکہ صبح ناشتے کے 1 گھنٹہ بعد بھی پیو۔ ہاتھوں پر الرجی، جلد کے اندر دانے، گرمی میں جلد کے باہر بھی بن جاتے ہیں، چنبل ہے پاؤں پر، سیمنٹ کا کام کرتے ہیں۔ یہ کون بھائی ہیں؟ آپ کام کرتے ہو؟ اس کے والد صاحب۔ والد صاحب، ایک تو ابھی میں نے جو بتایا نا، ناریل کے تیل میں کیلا ملا کے وہ لگاؤ، اور اس کے ساتھ نا یہ نہ کو رات کو سونے کے وقت لگائیں۔ 5 تیل لو، سرسوں کا تیل، کدو کا تیل، ناریل کا تیل، زیتون کا تیل اور کلونجی کا تیل۔ یہ 5 تیل لو، اس کو مکس کر لو، اور انہیں کہو کہ صبح جب کام پہ جانے سے پہلے وہ اچھی طرح اپنے ہاتھوں پہ اس کو مل لیا کریں، انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ ہاتھوں پر الرجی، یہ آپ کے ہی ہیں؟ یہ کس کے ہیں؟ آپ ہی کے ہیں۔ اس کے لیے نا آپ ان کو یہ جو میں نے ابھی ان کو بتایا نا، کلونجی میتھی دانے والا پانی، ادرک لہسن پودینے کی چٹنی اور ہلدی دال چینی والا دودھ، انہیں کہو کہ یہ نا 15 سے 20 دن استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائے۔ چھوٹا پیشاب رک رک کر آتا ہے، مگر پانی اور لسی سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ کس کا ہے مسئلہ؟ کھڑے ہوں، ادھر آئیں۔ میرے محترم بھائیوں، پیشاب کرنے کا طریقہ ٹھیک کر لو۔ یہ سامنے آئے، ذرا بیٹھیں آپ، کوئی بات نہیں، طریقہ لو یار۔ پیشاب کیسے کرتے ہو بھائی جان؟ ویسے بیٹھو۔ ایڑی اٹھاتے ہو کوئی؟ ایک ایڑی اٹھاؤ، رائٹ سائڈ کی اٹھاؤ، رائٹ سائڈ کی اٹھاؤ، اٹھا لی ہے؟ اپنے ہاتھوں کو نا یہاں رکھ لو۔ اب آپ کو سیدھا یورین والی جگہ پہ پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے؟ ہاں جی۔ میرے بھائی ایسے پیشاب کیا کرو، ایک یہ طریقہ۔ اس کے بعد آپ نے جب پیشاب کر لینا ہے نا، کھڑے ہوں، آپ نے اپنی ایڑی اٹھانی ہے، دونوں ایڑیاں اٹھاؤ اور زور سے زمین پہ مارو، زور سے مارو، ایسے، پھر مارو، پھر مارو۔ یہ جتنے لوگ کہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب پیشاب کے بعد لیس آتی ہے ڈاکٹر صاحب، اور لوگوں نے نا واللہ یہ کاروبار بنایا ہوا ہے، اس کو جریان ہو گیا، اس کو تو یہ ہو جائے گا، اس کو تو یہ ہو جائے گا، اس کی تو ہڈیاں مر جائیں گی، یہ تو اندھی تے کمر ٹوٹ جائے گی، یہ تے نہ مرد ہو جائے گا، انہیں تے ماری جانا میں۔ اتنا ڈراتے ہیں، اتنا ڈراتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ ان کو ہدایت دے۔ میرے محترم بھائیوں، صرف پیشاب کرنے کا طریقہ ٹھیک کر لو، اور واللہ کئی لوگ صرف اس طریقے سے، ایک بندہ آیا کہتا 27 سال سے پیشاب کے قطرے آتے ہیں، 27 سال سے، اور میں نے دوائیاں کھا کھا کے مت مار دی۔ میں نے کہا بھائی صاحب یہ پیشاب کا طریقہ ایسے کرو، یقین جانو 10 دن کے بعد آیا کہتا ڈاکٹر صاحب الحمدللہ میں ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے لیے 3 کام کرنے ہیں، یہ پکڑیے گا ذرا۔ پہلا کام، میرے محترم بھائیوں، جب آپ نے پیشاب کرنا ہے نا، تو یہ ایک ایڑی جو ہے نا، اس کو اٹھا لو، اس کو اٹھا لو، اور اس کو سمجھو۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو پیٹ ہے نا، جب آپ ایڑی اٹھائیں گے نا، تو یہ جو آپ کی یہ جو تھائز ہیں، یہ بیلی کے اوپر پریشر بلڈ اپ کریں گی۔ آپ کا مثانہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے، مثانہ ایسے بنایا ہے، جب یہ یہاں سے اٹھ جائے گا اور ایڑی اٹھ جائے گی، وہ ایک سائڈ کو ہو جائے گا، وہ ایک سائڈ کو ہو جائے گا۔ زمین میں فورس آف گریوٹی ہے، اس نے اس کو کھینچنا ہے۔ جب پیشاب کرو گے تو پورا پیشاب آپ کے مثانے سے، نالی سے نکل جائے گا۔ جو پیشاب کے قطرے نالی میں رہ جاتے ہیں،
میرے محترم بھائیوں جب آپ وہ چلتے ہو، اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو، جھکتے ہو، وہ تب نکلتے ہیں۔ اب آپ نے پیشاب ایسے کیا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی ایڑی کو اٹھانا ہے، زور سے مارنا ہے، 1 2 3 4، اتنی زور سے جب مارو گے تو آپ کی نالی میں کوئی قطرہ رہنے لگا ہے؟ یہ کر کے پھر بیٹھ کے پھر ایک دفعہ پیشاب کرو۔ اس کے بعد بھی اگر دیکھو کہ قطرے ٹھیک نہیں ہوئے تو آپ 10 دفعہ ایسے بیٹھو پھر اٹھ جاؤ، پھر بیٹھو پھر اٹھ جاؤ، پھر بیٹھو پھر اٹھ جاؤ۔ جب آپ یہ 3 کام اس طرح کرو گے، مجھے بتاؤ کوئی قطرہ آپ کی نالی میں پھنسے گا؟ پھنسے گا؟ اور آپ کو کوئی دوائی کھانے کی ضرورت پڑے گی؟ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، مشکل ہے نہ بناؤ۔ میرے محترم بھائیوں، چیزوں کو آسان کرو، چیزوں کو جتنا آسان کرو گے انشاءاللہ وہ ایک آخری سوال تھا، ہو گیا؟ چلو، جتنا چیزوں کو آسان کرو گے میرے محترم بھائیوں، جو آسانی پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اور جو مشکل بناتا ہے وہ اپنے لیے مشکل کھڑے کرے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔